سوال ہے عورتوں کی طرف سے، کیا حسن مسلم میں اگر بچے سوتے ہوئے ڈر جائیں کیا اس کے لیے دعا موجود ہے؟ اگر ہے تو بچے تو اسے یاد کر نہیں پاتے ہیں، اس صورتحال میں کیا پانی میں دم کر ان کو پلانا ہے یا کیا طریقہ ہے؟ یہ جانتے ہیں۔ جی، حسن المسلم میں سوال جیسے کہ خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں، کبھی رات میں سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، یا پھر کسی اور دن میں بھی جاگتے ہوئے کبھی کوئی چیز نظر آئی، ان کو دیکھ کر ڈر گئے، کچھ بھی ہوا، تو یقیناً بچوں کو ہمیشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کے آتے تو حسن اور حسین بالکل چھوٹے چھوٹے جب تک تھے تو معوذتین، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں کثرت سے آپ گویا سمجھیے کہ آپ کا معمول تھا، شاید کبھی چھوٹا ہو، ورنہ برابر یہ بچے جب تک چھوٹے تھے خود نہیں پڑھ پاتے تو اس وقت تک برابر آپ پڑھ کر ان کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ سب یعنی کہ حفظ ما تقدم جس کو کہا جاتا ہے، جی پڑھنا اور پڑھ کر بچوں کو پھونکا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں پھونکنے سے ہمارے اپنے جراثیم دوسروں پر جا کر پڑھتے کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا، صحابہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ جاتی ہے اور وہاں وہ لوگ مہمان کی حیثیت سے ہوتے ہیں، بستی والوں سے کچھ کہتے ہیں بھائی کچھ کھانے پینے کے لیے ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، بستی والے انکار کر دیتے ہیں، مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کا جو سردار تھا قبیلے کا اس کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ وہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیسے اس کو زہر اتار کے اس کو کیسے بچایا جائے، پوری ان کی جو کچھ کوششیں ہوتی ہیں، جو چالیں وہ لوگ جانتے تھے قدیم زمانے میں سب کر لیے، مگر وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھئی وہ جو جماعت باہر سے آئی ہے، وہ لوگ نئے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو آ کر ایک آدمی پوچھتا کہ بھئی تم میں کوئی آدمی کوئی پڑھ کے دم کرنے والا ہے کیا؟ بولتے ایک صحابی بولتے ہیں ہاں میں دم کرتا ہوں، مگر شرط ہے، دم کروں گا تو اس شرط پر کہ ہم لوگوں کو آپ بکریاں دیں گے، کچھ بکریاں متعین کر کے بولتے کہ ہاں اتنی بکریاں دیں گے تو میں آ کر دم کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ مان لیتے ہیں، قبیلے کے سردار کا معاملہ تھا، تو لے کر جاتے ہیں اور وہ صحابی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یہی حدیث کے الفاظ، سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ جو پھونکتے ہیں ان کے اوپر، اور پھونکنے میں ساتھ میں تھوڑا سا کہ تھوک وغیرہ بھی نکلنا، تو ایسے وکال یتفل، یہی الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ تفل کا معنی ایسا پھونکنا کہ جس سے کیا ہے سامنے والے پر ہمارے اپنے تھوک کا اثر بھی پڑے، بول کے ایسے، اس کے لیے بول کے زور سے کھگار کے نہیں تھونکنا ہے، ہاں جی ہاں ہلکا سا بالکل پھونکنا، تو وہ پھونکتے ہوئے ہی کیا ہے خود بخود وہ چیز پڑ جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیا حدیث کے اندر جب عمل ثابت ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس وہ صحابہ واپس آ کر وہ لوگ بکریاں لے لیتے ہیں، لے لینے کے بعد ان کو پھر سے شبہ ہوتا ہے بھائی پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ جائز نہیں، بول کے تو اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے بول کے لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، کہ بہت یعنی کہ بہترین چیز جس کو اجرت لینے کا حق رکھنے والی چیز تو وہ کتاب اللہ ہے، ایسے آپ اس کو جائز قرار دے دیں۔ تو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھونکنا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ معوذتین جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہم کو بتائی گئی، اور ایسی دعائیں الحمدللہ حسن المسلم میں بھی پائی جا رہی ہیں، جی ہاں، جس کو آدمی کیا ہے خود اپنے لیے بھی پڑھتا ہے اور اس کے اپنے گھر کے بچوں کے لیے، یا کوئی اور آپ سے دم کرانے کے لیے آیا، تو ان سب کے اندر وہ ساری چیزیں شیطان کے شر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس میں جو تکلیف دینے والی، ان سب کی تکلیفوں سے بھی بچنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو ایسی دعائیں وغیرہ پڑھ کر بچوں کے اوپر پھونکیں گے تو انشاءاللہ بچے محفوظ رہیں گے۔ اگر پانی میں پھونک مار کے پانی میں بھی پھونک مار کر پلائیں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پانی میں بھی دم کر کے آپ پانی میں پڑھ کر پھونک دیں اور پھر اس کے بعد وہ پانی پلائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔